السلام علیکم۔ پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب۔ افغانستان میں جو امریکہ نے ایک امن کا اور انخلاء کا معاہدہ پر دستخط کیا تھا طالبان کے سینئر نمائندوں کے ساتھ، اس کا اب مستقبل پر سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے۔ لیکن ساتھ میں طالبان کے رہنما شیر محمد ستنکزئی کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ افغانستان میں ایک منفی کردار ادا کیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ حالانکہ ہندوستان کی جو پریزنس ہے، کی موجودگی پچھلے 40 سال سے رہی ہے، ان کا اقتصادی اور سیاسی تعلق ہمیشہ انتہائی بدعنوان تنظیموں سے رہا ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب شو میں شامل ہونے کا، اپنا وقت ہمیں دینے کا۔ یہ بتائیے گا جناب کہ جو طالبان کے رہنماؤں نے کہا ہے، ان کے نمائندوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کا کردار منفی تو رہا ہے، لیکن اگر کوئی مثبت کردار ادا کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ کس طرح دیکھتے ہیں امتیاز صاحب؟ دیکھیے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ابتدا ہی سے بہت واضح تھا کہ بھارت نے خاص طور پر 1979 سے جو سور ریولوشن آیا تھا، اس سے پہلے بھی تعلقات تھے، لیکن بنیادی طور پہ ان تعلقات کی نوعیت اس وقت تک دو طرفہ تھی۔ البتہ جب روسی افواج آئیں اور اس کے بعد سے جو سرد جنگ کا آغاز ہوا تو اس میں بھارت نے اس سپیس کو استعمال کیا پاکستان کے خلاف، یعنی سیاسی طور پہ اور سفارتی طور پہ۔ تو اب خاص طور پہ جب سے 9/11 کے بعد گزشتہ 20 برسوں میں جو صورتحال بنی ہے، تو اس میں بھارت کو ایک موقع ملا کہ یہاں پہ جو بھی سپیس تھا، اسٹریٹجک سپیس، وہ انہوں نے حاصل کیا۔ سابقہ شمالی اتحاد کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادہ روابط رکھے، تو اس وجہ سے اثر و نفوذ اسٹریٹجک لیول پہ بھارت کا ابھی کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ جتنی بڑی وزارتیں ہیں، وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور وزارت خارجہ، وہاں پہ ان کے بالواسطہ طور پہ ایڈوائزرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تربیتیں بھی بھارت میں ہوتی ہے ان کے افسران کی۔ تو اس لحاظ سے بھارت کا کردار پاکستان کے لیے کوئی اچھا نہیں رہا ہے۔ پاکستان کی اپنی بھی کمزوریاں رہی ہیں خارجہ پالیسی میں، لیکن 20 برسوں میں بھارت نے وہاں اپنے کافی قدم جما لیے ہیں۔ اور طالبان کا یہ بالکل بڑے پریگمیٹک سی بات ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اگر بھارت افغانستان میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن امتیاز صاحب، یہ جو طالبان رہنماؤں کی جانب سے یہ بیان دینا کہ بھارت کے وہاں پہ منفی قوتوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، لیکن ہم اگر احسان اللہ احسان صاحب جو اب قید میں تو نہیں ہے، لیکن جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی تھی، اور اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ طالبان جو پاکستان مخالف کچھ کاروائیاں کرتے رہے ہیں، اس کے اندر بھی بھارت کی جانب سے ان کو بڑی سپورٹ تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک طرف تو پھر طالبان الزام لگا رہے ہیں کہ منفی کردار ہے بھارت کا، لیکن خود بھارت سے مدد بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب یہ جو ڈیبیٹ چھڑی ہے، اور واشنگٹن کی جانب سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر بھارت چاہے تو وہ طالبان کے ساتھ براہ راست گفتگو بھی کر سکتا ہے، تو کہیں ریجن کے اندر بالخصوص اور پھر افغانستان کے معاملے پہ کہیں بھارت کو لیڈنگ رول دینے کی تیاریاں تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیے، اب بھارت افغانستان میں خاص طور پہ کبھی بھی کوئی کلیدی کردار ادا نہیں کر پائے گا، اور اس کی بنیادی وجہ ہندو اور مسلمان کلچر ہے۔ یہ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بلا شبہ سیاسی طور پہ بھارت اپنا کردار ادا کرے گا، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے پرانے تعلقات ہیں، اور ہر ملک ایک آزاد ملک کے طور پہ افغانستان کو بھی آزادی ہونی چاہیے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ خاص طور پہ 2008-9 کے بعد سے جس طرح پاکستان میں تابڑ توڑ حملے ہوئے تھے، GHQ سے لے کے اور کارساز کراچی تک جو دہشت گردی کی لہر تھی، اس میں بھارت کا بالواسطہ طور پہ کچھ نہ کچھ کردار ضرور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ TTP تحریک طالبان پاکستان کوئی ایسی پڑھی لکھی جماعت نہیں تھی کہ جو سمجھتی کہ ہم پاکستان پہ کسی وقت اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے۔ ان کے پیچھے کوئی ڈوریں ان کی ہلا رہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح تحریک طالبان پاکستان کا خاتمہ ہوا ہے،
اور احسان اللہ احسان کی گرفتاری کے بعد بھی جس طرح ایک ایک کر کے اس کے جو سو کالڈ نام نہاد رہنما تھے ان کو ختم کیا گیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلا شبہ ان کے کوئی تعلقات تھے. اور خود بیت اللہ محسود جس نے تحریک طالبان پاکستان کی داغ بیل رکھی تھی، اس نے ہمارے ایک سابقہ سفیر کو جب ان کو اغوا کیا گیا اور ان کی قید میں تھے تو بیت اللہ محسود نے ان سفیر صاحب کو بڑے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ میں بھارت کی طرف سے ہمیں تعاون کی اور امداد کی ریکویسٹ آ رہی ہیں، آفرز آ رہی ہیں، لیکن ہم پاکستان کی خاطر یہ کام نہیں کریں گے. میرا اپنا اس وقت تجزیہ یہ تھا کہ یہ کہنے میں کچھ، دکھانے میں کچھ اور ہے اور اصل میں کچھ اور ہے. اور بلا شبہ اس وقت سے لے کے اب تک، اور کلبھوشن جادو جب گرفتار ہوا 4 سال پہلے تو اس وقت بھی واضح ہو گیا تھا کہ باقاعدہ ایک نیٹ ورک کے تحت یہاں پہ کام ہو رہا تھا، اور جو کشمیر کا بدلہ افغانستان کے ذریعے بھارت چکا رہا تھا. مجھے تو یہ لگتا ہے. اچھا امتیاز صاحب، اشرف غنی کی انتظامیہ نے اس حملے کو بھی بہت بری طرح تصور کیا ہے اور کہا کہ امن کے معاہدے پر شاید دوسری تنظیمیں، دوسری قوتیں سنجیدہ نہیں ہیں، اور ایک بار پھر عسکری کارروائیاں، پولیس کارروائیاں شروع کر دی ہیں، بحال کر دی ہیں. لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ حملوں میں داعش کا بنیادی کردار ہے. ہسپتال پر جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی داعش کا بنیادی کردار تھا، طالبان کا نہیں. لیکن اس پر جو افغان حکومت کی نمائندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ زیادہ توجہ انخلا کو دے رہا ہے اور امن کو کم. کیا رائے رکھتے ہیں جناب؟ دیکھیے، ایک بات گزشتہ دنوں میں بڑی واضح ہوئی ہے کہ امریکہ نے بھی طالبان کو افغانستان کی ایک سیاسی حقیقت کے طور پہ قبول کیا ہے، بالکل ایسے ہی جب کہ ایک وقت میں یاسر عرفات کو، جو کہ دہشت گرد جانا جاتا تھا، اس کو انہوں نے گریجویٹ کیا، پھر ایک امن پسند رہنما کے طور پہ اس کو نوبل پیس کا انعام بھی مل گیا تھا. سو اس میں موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں اشرف غنی صاحب نے جو کچھ کیا وہ مناسب نہیں تھا. یعنی انہوں نے بڑی کوشش کی ایک ایسا حملہ جس کو امریکی بھی کہتے ہیں کہ داعش نے کیا، اس کو طالبان کے کھاتے میں ڈال کے ان کے خلاف آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا حکم دے کے اشرف غنی نے تھوڑا سا اپنا فیس لوزنگ کی. وہ الگ بات ہے کہ ابھی آج انہوں نے عبداللہ کے ساتھ شراکت اقتدار کے ایک نئے فارمولے پہ دستخط بھی کر دیے ہیں، اور اس کے بعد سے ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ اب الزام پاکستان کے خلاف اور طالبان کے خلاف الزامات کی بجائے افغانستان کی قیادت طالبان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کا آغاز کرے گی اور اس کے نتیجے میں امن کی راہ ہموار ہوگی. اسی لیے زلمے خلیلزاد صاحب جو امریکی خصوصی نمائندے ہیں، انہوں نے یہ عندیہ دیا کہ اگر بھارت کو اپنا کوئی کردار ادا کرنا ہے تو وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرے. اب یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ جب تک امریکہ اس موقف پہ قائم ہے کہ جب تک مذاکرات، انٹرا افغان مذاکرات شروع نہیں ہوتے، اس وقت تک امریکی امداد بھی نہیں آئے گی. آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے $1 ارب کی امداد واپس لینے کا اعلان کر رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ ایک دھمکی تھی جو کہ کارگر ثابت ہوئی، اور جو افغان حکومت کو ڈاکٹر عبداللہ کیونکہ امن پروسیس کے ابھی انچارج ہوں گے، تو اس میں ایک سلور لائننگ ہے چھوٹی سی کہ اگر عبداللہ نے پیس پروسیس کو لیڈ کرنا ہے تو شاید پھر ایونچولی ڈاکٹر اشرف غنی اور ان خاص طور پہ ان کے جو نائب صدر ہیں امراللہ صالح، جو کہ انتہائی خلاف ہیں پاکستان کے، ان کو پھر یہاں پہ سپیس چھوڑنا پڑے، ان کی جگہ کوئی نہیں کیا جائے. کیونکہ انٹرا افغان ڈائلاگ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ افغانستان کے لیے ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ تلاش کیا جائے. اس عبوری ڈھانچے میں نہیں سمجھتا کہ اشرف غنی یا امراللہ صالح جیسے لوگوں کی جگہ ہوگی. اگر وقت ہو تھوڑا سا تو امتیاز صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر اس ڈائلاگ پروسیس کا حصہ ہندوستان بھی بننے جا رہا ہے تو پاکستان کے لیے اس فیصلے کو قبول کرنا کتنا آسان یا مشکل ہوگا، اور پھر فیوچر کے اندر پاکستان کے لیے کتنی سپیس کم ہوگی یا کمپرومائز ہوگی؟ تو یہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیے، اس ڈائلاگ میں اس موقع پہ بھارت کی شرکت کے امکانات بہت معدوم ہیں. اس میں نہ چین کی خواہش ہوگی نہ روس کی خواہش ہوگی. یعنی وہ ممالک جو کہ براہ راست افغانستان کے ساتھ بارڈر رکھتے ہیں، وہی ممالک اس مسئلے کو حل کریں گے، وہی ممالک اس پروسیس کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گے.
भारत एक चौथा पांचवा मुल्क है, वो बिलाशुबा उनको ऑन बोर्ड रखना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान, रूस और चीन के लिए इस मौके पे भारत को कबूल करना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि ज़मीर काबुलोव जो रूस के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने तो एक मरतबा ये भी कहा कि भारत के एक सहाफ़ी ने बार बार उनसे पूछा कि क्या भारत का इसमें कोई किरदार है, तो बिल आखिर उन्हें तंग आ गया कि भारत के लिए इस पूरे प्रोसेस में कोई स्पेस नहीं है। तो इसलिए उसमें मेरा ख्याल है कोई परेशानी की बात नहीं है जब तक रूस चीन अपने एक मौके पे कायम है। तुर्की भी खास तौर पे इस प्रोसेस में इन तीनों मुल्कों के साथ है, और खास तौर फिर ईरान, चूंकि अमरीकी उसको नहीं चाहते, और भारत के हवाले से ईरान ने भी खास तौर वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हुआ बड़ी एक कड़ी पॉलिसी, सख्तगीर पॉलिसी इख्तियार की, उसकी मजम्मत भी की रूहानी साहब ने और उनके सदर ने। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में कोई तशवीश रखने की बजाय पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम जो दूसरे अहम फरीकैन हैं उनको साथ लेके चले। इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना वक्त हमें दा। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। इससे विदा। वेलकम बैक टू दो राय। बात कर रहे थे इनखला और मुआहदे की, इनखला और अमन के मुआहदे पर जो कि अफगानिस्तान में हो रहा है, लेकिन उस पर कुछ सवालिया निशान उठ गए हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी और कॉलम नगार रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। रहीमुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने का। ये बताइएगा जनाब, इस पे हमने जरा टच पहले भी किया था, लेकिन एक बार फिर जरा रिपीट करते हैं। अमेरिका का कहना है कि काबुल के अस्पताल पर जो हमला हुआ है वो दाइश ने किया है, लेकिन अशरफ गनी की इंतजामिया ने काफी जारहाना रवैया अपनाया है तालिबान की तंजीमों के खिलाफ, और ये भी कहा कि अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं वो इनखला पे तवज्जो दे रहे हैं, अमन पर नहीं। किस तरह देखते हैं जनाब, और इन तंजीमों के बीच तफरीक किस तरह किया जाए, कंसिडरिंग दोनों अफगान रियासत पर हमला तो कर रहे हैं? तो ये जाहिर होता है कि अफगान हुकूमत और अमेरिका के दरमियान हम आहंगी नहीं है। अमेरिका ने तो तालिबान से अमन मुआहदा कर लिया है और वो उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगान हुकूमत इसमें रुकावट बन रही है। और अफगान हुकूमत के पास ये जवाब तो है कि वो ये इन अमन मुज़ाकरात में शामिल भी नहीं थे, और ये अमन मुआहदा जो अमेरिका ने तालिबान से किया उससे अफगान हुकूमत को बाहर रखा गया। तो ये जो कैदी हैं तालिबान के, ये तो अफगान हुकूमत की तहवील में है, तो वो उसको बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान ये कहते हैं कि जब तक कैदी रिहा नहीं होंगे तो बैनुल अफगान मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अशरफ गनी का जो बयान आया और उनकी हुकूमत ने उससे पहले, इन हमलों से पहले इल्ज़ाम लगाया था कि हक्कानी नेटवर्क, तालिबान, दाइश, इनका आपस में बड़ा एक करीबी तावन है, जिसके कोई उनके पास सबूत तो नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम लगाया गया। अभी जब ये हमला हो गया तो अशरफ गनी की हुकूमत ने कहा कि तालिबान और बाकी ग्रुप जो है उनके खिलाफ फिर से हम फौजी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके ऊपर मेरे ख्याल में अमेरिका को एतराज़ है। इसलिए ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद ने कहा कि ये दोनों जो बड़े हमले हुए काबुल के मैटरनिटी अस्पताल के ऊपर और निंगारहार के सूबे में खेवे के ज़िले में जो एक पुलिस कमांडर के जनाजे के ऊपर खुदकुश हमला हुआ, ये दाइश ने की है, तालिबान ने नहीं किए। तो ये एक बड़ा एक इख्तिलाफी मसला बन गया है। मेरे ख्याल में अमेरिका अभी तक चाहता है कि ये जो मुआहदा है इसके ऊपर अमल दरामद हो, कैदियों का तबादला भी हो जाए और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात भी शुरू हो जाए, लेकिन अफगान हुकूमत को इतनी इसके ऊपर वो कीन नहीं है। वो चाहेंगे कि ये सिलसिला को टालते रहें और मुज़ाकरात भी ना हो और बात आगे न बढ़े, ताकि वो आराम से अपनी हुकूमत को करते रहें और तालिबान के साथ कोई ऐसा एक मुफाहमत ना हो। मेरे ख्याल में इसमें उनका ज़्यादा फ़ायदा है, वरना अगर तालिबान से वो कोई बातचीत करते हैं उसमें फिर ज़ाहिर है उनकी हुकूमत को जाना पड़ेगा और ये उनको मंजूर नहीं है। लेकिन रहीमुल्लाह साहब, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि वो हुकूमत से बाहर हों,
لیکن ان کا جو میجر سپانسر ہے جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، اگر وہ انائڈ ہو جاتے ہیں، موجودہ حکومت سے سپورٹ کھینچ لیتے ہیں، امداد بھی وہاں سے نہیں آتی، تو اس صورت میں پھر تو اشرف غنی اور ان کے اتحادیوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا اقتدار میں رہنا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو طالبان کا افغانستان کا اثر و نفوذ ہے وہ کتنی حد تک بڑا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس سارے معاملے میں امریکہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے، نیوٹرل ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا طالبان اس پوزیشن میں ہے کہ موجود حکومت کو گرا دیں اور وہاں پہ ایک رجیم چینج لے کے آ جائیں؟ دیکھیے میرے خیال میں طالبان کو تو مکمل فوجی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور جب انہوں نے مذاکرات کے اوپر وہ آمادہ ہوئے امریکہ کے ساتھ، ان کا مطالبہ بھی یہی تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس حقیقت کو مان لیا، طالبان نے اور امریکہ نے بھی، کہ اس کا فوجی حل نہیں ہے، کسی کو مکمل فوجی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، بات چیت کرنی پڑے گی، اور بات چیت کریں گے تو پھر کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ہوگی۔ یہ تو ایک اصول طے پا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کی فوج کا انخلاء مکمل طور پر ہو جاتا ہے، خاص طور پر جو فضائی ایئر پاور ہے، فضائی قوت ہے، وہ اگر افغان حکومت کو امریکہ اور نیٹو کی مہیا نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہوگا اشرف غنی حکومت کے لیے کہ وہ طالبان کا راستہ روکیں۔ خود اشرف غنی کہہ چکے ہیں کہ اگر غیر ملکی امداد 6 مہینے کے لیے بند ہو گئی تو ان کی فوج بکھر جائے گی۔ تو طالبان کو اس بات کا احساس ہے، اور انہوں نے معاہدہ امریکہ سے کیا ہے، افغان حکومت سے نہیں کیا۔ ابھی بھی وہ افغان حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں۔ جب اشرف غنی نے اپنی فوج سے کہا کہ آپ طالبان کے خلاف پھر سے کارروائی شروع کر دیں، طالبان نے اسی دن بردیز میں ایک عدالت کے اوپر، کورٹ ہاؤس کے اوپر حملہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طالبان سمجھتے ہیں کہ ان کی فوجی طاقت جو ہے وہی ان کے پاس ایک بڑا ہتھیار ہے، اس کو وہ استعمال کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ امریکہ، اور جو آپ نے ذکر کیا پہلے جو سوال کیا، تو امریکہ تو میرے خیال میں چاہتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو، افغان حکومت بھی سارے معاملے میں شامل ہو جائے، کوئی بات آگے بڑھے، تاکہ امریکہ یہ کہہ سکے کہ وہ ایک امن معاہدے کے ذریعے افغانستان سے جا رہے ہیں، ان کو کوئی فوجی شکست نہیں ہوئی۔ لیکن میرے خیال میں یہ جو اس طرح کا ان کا خیال ہے، اس کو دنیا تو نہیں مانے گی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ 19 سال کی جنگ کے بعد امریکہ اور نیٹو کو فوجی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب شو میں شامل ہونے کا، قیمتی وقت ہمیں دینے کا۔ اسی پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات کریں گے کرونا وائرس سے متعلق۔ جو لاک ڈاؤن تھا اس میں نرمی تو آ گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیسز کی تصدیق میں اضافہ ہو رہا ہے، اموات کی لکیر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ امریکہ کی نسبت، انگلستان کی نسبت اور باقی ایسے مغربی ممالک جہاں اموات کی لکیر کی جو ٹریجیکٹری ہے نہ صرف بہت زیادہ ہے، لیکن ساتھ میں جو کیسز کا بھی ریٹ ہے اس سے پاکستان دونوں انڈیکیٹرز پہ بہت بہتر اس کے نتائج ہیں، جو نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ شرازی صاحب، اس کے کچھ وجوہات، ان پر فی الحال اتفاق تو نہ ہو سکا طبی ماہرین کی جانب سے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی امیونٹی بہتر ہے، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اینٹی ملیریل میڈیکیشن کی وجہ سے ہے، کچھ اور وہی والی بات کہ آپ کی کیونکہ ینگ پاپولیشن ہے، کم عمر پاپولیشن ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کی بہت زیادہ بچت ہوئی بھی ہے۔ لیکن کسی ایک وجہ پر کوئی خاص اتفاق نہ ہو سکا، سائنٹیفک اتفاق نہ ہو سکا۔ تو چلیں یہ بات اگر ہم تسلیم کر لیں کہ کچھ آپ کے قدرتی وجوہات ہیں جو آپ کے بینیفٹ میں جا رہے ہیں، اس کو اب مزید کنسولیڈیٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وفاقی سطح پہ بھی اور ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ صوبائی سطح پہ بھی اب آپ لاک ڈاؤن کو لفٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو، اور میں پوری طور پہ اختلاف کرتا ہوں اس چیز سے،
ہرڈ امیونٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کرونا وائرس اب ایک ایسی وبا ہے جس کے ساتھ ہمیں رہنا ہوگا. تو پالیسی شفٹ تو آ گیا ہے، لیکن ہم اب اس کو کس طرح ٹویک کریں کہ اموات اور کیسز کی تصدیق کم سے کم ہو؟ دیکھیں میرا خیال میں یہ جو 3-4 وجوہات آپ نے بتائی ہیں، یہ پاکستان اور بالخصوص اس ریجن کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اس قابل نہیں تھا کہ اگر اس طرح کی صورتحال بنتی تو ہم اس کا مقابلہ کر پاتے. لیکن ساتھ میں اب یہ بھی اثر ہے کہ پوری دنیا اس بات پہ، صرف عمران خان یہ بات نہیں کر رہے، پوری دنیا یہ کنونسڈ ہے اب اس بات پہ کہ اب کرونا کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا. کرونا ایسا نہیں ہے کہ ایک مخصوص مدت کے لیے آیا ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ آپ ماضی کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اگزامپل اسپینش فلو کی ہے تو اس کا جو سیکنڈ فیز تھا گویا کہ جو 1 سال بعد دوبارہ آیا وہ پہلے سے کہیں زیادہ لیتھل تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر اس طرح کی ایک ہسٹری موجود ہے کہ جس کے اندر کوئی ایک پینڈیمک آئی تھی اور اس نے 2 سال بڑا بیڈلی ہٹ کیا اس وقت لوگوں کو، تو اب کرونا کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا نہ بھی ہو لیکن احتمال رکھنا چاہیے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ اس بات کو تو بھول جائیں کہ آپ 2 سال تک ملک کی معیشت کے پہیے کو بالکل روک دیں گے. دنیا کا کوئی ملک بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان تو بہت معاشی لحاظ سے کمزور ملک ہے. تو لامحالہ طور پہ حکومت کے پاس یہی آپشن رہ گئی تھی کہ آپ لاک ڈاؤن کی کیفیت سے باہر نکلیں، اور ساتھ میں جو بار بار جس بات پہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ سوشل ڈسٹینسنگ، غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلا جائے، عوامی اجتماعات سے اجتناب کیا جائے. تو میرا خیال میں جب تک ویکسین نہیں آئے گی تو یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بنیادی حل مجھے لگتا ہے، اور حکومت بھی اسی پہ فوکس کیے بیٹھی ہے کہ لوگوں کے اندر جو رسپانسبلٹی کا لیول ہے اس کو بہتر کیا جائے. لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر پینڈیمک کی صورتحال بہت زیادہ خوفناک نہیں ہے، لیکن اگر احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا گیا تو یہ صورتحال اور زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے. اور اگر سیکنڈ فیز کی بات کرتے ہیں تو اسد پھر دیکھیں خدا نخواستہ 6-8 ماہ بعد ایک اور فیز آتا ہے اور وہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتا ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو اس مرض کے ساتھ بہترین طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، ہم غیر ضروری طور پہ اجتماعات سے گریز کریں، ہم اب جو ملنے ملانے کا، ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم اپنے جو معاملات کرتے ہیں اس سارے کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ تبدیلی لانی پڑے گی ہمیں. اور یہی کہا جا رہا ہے بار بار کہ کرونا کے بعد کی دنیا بڑی مختلف دنیا ہوگی، تو ہم اس مختلف دنیا کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہی ایک بنیادی طور پہ حل ہے. اور دیکھیں، امید رکھیں کہ اگر سال کے بعد 1.5 سال بعد، اب تو بڑی لمبی باتیں کی جا رہی ہیں، اگر ویکسین آ جاتی ہے تو اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی پھر ایسے ہی ہوگا کہ جس طرح آج ملیریا یا فلو ایک عام مرض کے طور پہ تصور ہوتا ہے، اس کی میڈیسن موجود ہے، تو کل کو ایسا ہوگا. لیکن جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی تو جو بھی نیشن اس کو بہترین طریقے سے ٹیکل کرے گی وہ بنیادی طور پہ سوشل رسپانسبلٹی کے لیول کو بہتر کرنے سے کرے گی. اس کے علاوہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا. تو بہتر یہ ہے کہ ٹرینز بھی کھولیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھولیں، مارکیٹس بھی کھولیں، لوگوں سے کہیں کہ آپ اپنے آپ کو رسپانسبل کریں اور باقی معاملات کو آپ چلنے دیں. نہیں، بے شک شہرازی صاحب، لیکن ایک بار پھر شاید آدمی کو کہنا چاہیے کہ جب ہم اسی اسپیکٹرم پہ دوسری انتہا پہ جاتے ہیں، اور میں تشویش کا اس لیے اظہار کر رہا ہوں، آپ نے تو بات بالکل درست کی، لیکن جب حکومتی نمائندے ہنٹ کرتے ہیں ہرڈ امیونٹی کے بارے میں، سویڈن میں ہرڈ امیونٹی کا ماڈل آپ نے اپنایا، بری طرح فیل ہوا، ادھر اموات کی جو ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد برطانیہ کے جو شروع والے دنوں میں آپ نے بھی بہت اچھی طرح تفصیل میں ایکسپلین کیا کہ برطانیہ کی کیا اس پہ تاریخ رہی ہے، کیا کچھ انہوں نے کیا، کیا ان کی کارکردگی رہی، اور وہ بھی پھر بری طرح ناکام ہوئے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انفرادی طور پہ ذمہ دار ہونا سے شاید کوئی بڑی چیز آپ کر نہیں سکتے، لیکن اب حکومت نے اس چیز کو بیلنس کرنا ہے. جو اس کے سب سے جو سینئر قیادت ہے وہ تو ڈے 1 سے کہہ رہی ہے، اور اس پر سندھ انتظامیہ نے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ جی جو ڈیلی ویجر ہے
جو لیبرر ہے, جو آدمی دہاڑی لگاتا ہے, اس کا بس نہیں چلے گا اگر آپ ہندوستان جیسا سخت لاک ڈاؤن امپوز کریں. لیکن اب جب لاک ڈاؤن میں آپ نرمی لا رہے ہیں تو ایک بار پھر معیشت کی بحالی پر فوکس جا رہا ہے. اب وہ بحالی تو ہو جائے گی, لیکن ہم نے اس دن جو آل پاکستان مالز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں ان سے بات کی, پاکستان ٹریڈرز الائنس کے جو صدر ہیں ان سے بھی بات کی, اور جو مناظر ہیں, جو ویژولز ہیں, وہ سب کے سامنے ہیں. ایک انسانی سیلاب ہے, دکانوں میں کوئی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. جو ہمارے مالز والے بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہیں, ہمارا جو سٹرکچر ہے وہ پھر بھی بہتر ہے, سیکیورٹی کیمرہ زیادہ ہیں, گارڈ زیادہ ہیں, ادھر ڈیبٹ کارڈ پہ سارا کچھ ہوگا. لیکن مالز تو آپ ہاتھ پہ گن سکتے ہیں شرازی صاحب. بازار میں جہاں آپ کو ایک انتظامیہ چاہیے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے, انفرادی آپ کو ذمہ داری اپنانی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجموعی شفٹ چاہیے آپ کو سوچ میں, کہ ہر آدمی سماجی فاصلہ اختیار کرے, ہر آدمی کو ہاتھ دھونے چاہیے, ہر آدمی کو اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھنا چاہیے, اور جتنا جلدی آپ سٹیزنز میں انڈیویجولی اس چیز کو ڈرل کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوگا آپ کے لیے. اور یہ مسلم لیگ نواز کے بھی کچھ نمائندوں نے سینٹ میں بھی کہا ہے کہ گریو یارڈ ہیز نو اکنامک ویل. تو بے شک ہمیں معیشت کو بحال کرنا چاہیے, لیکن آدمی کی صحت کو اولین ترجیح دینی چاہیے ہوگی تھرو آؤٹ. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے اہم جو اس وقت جو ترجیح حکومت کی ہونی چاہیے وہ عام آدمیوں کی زندگی بچانا. گویا کہ اگر کوئی بچے گا تو اس کا گھر بھی چلے گا, اس کا روزگار بھی چلے گا, سب کچھ چلے گا, معیشت چلے گی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی ترجیح لوگوں کی زندگی کو تحفظ دینا ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ بھی بات کر رہے ہیں بار بار کہ حکومت کے اینڈ پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. کبھی تو آپ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ممکن نہیں ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کبھی آپ ہرڈ امیونٹی کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آپ نے کنفیوژن سی کریٹ کر دی, اس کنفیوژن کے اندر ایک کلیئرٹی لانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی تھی وہ کافی حد تک مجھے ایسا بڑی پریکٹیکل اپروچ لگتی ہے کہ جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے اس پینڈیمک کا جو زور ہے بہت زیادہ ہے, اور بالخصوص جو اربن پاکستان ہے اس کے اندر ہمیں لگتا ہے جہاں پہ کنجسٹڈ ماحول ہے, پاپولیشن زیادہ ہے بڑے شہروں کے اندر, وہاں پہ اس کا پرابلم ایشو زیادہ ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں, صرف اگر آپ سندھ کے اندر جو 9 اموات ہوئی ہیں اسد, ان 9 اموات میں سے 5 صرف کراچی میں ہوئے ہیں اور باقی 4 ریسٹ آف دا سندھ ہوئی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو فوکس ہے اس پینڈیمک کا وہ اربن ایریا کے اندر زیادہ ہے. تو اگر آپ نے ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. آپ کو سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے ابھی سندھ کی بھی بات کی ہے, اگلے سیگمنٹ پر اس پر میں بھی زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا اسی وقت, کیونکہ ہمارا وقت کم ہو رہا ہے. ڈسکشن ذرا جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. جب سے کرونا وائرس کا پہلا کیس پاکستان میں اس کا تصدیق ہوا تو سندھ حکومت نے وفاق سے ہٹ کے پالیسیز اختیار کی ہیں, چاہے وہ زیادہ سنجیدہ لاک ڈاؤن کی پالیسی ہو, چاہے اس کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی پالیسیز تھیں وہ ہمیشہ فیڈرل سطح سے مختلف رہی ہیں. لیکن اس بار جو کشیدگی کا ایک باعث بنا ہے حکومت اور سندھ حکومت کے بیچ, وہ ٹرینز کا معاملہ ہے. اب سندھ میں اویس شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ ریلوے پورے پاکستان کا ٹرینیں پورے پاکستان کی ہیں اور سندھ میں بھی چلیں گی. شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ اسی طرح ٹرینز کو چلنے دیں گے کراچی میں, تو کراچی میں جہاں ہر قوم بستی ہے, ریلوے کے اسٹیشنز پہ بہت بڑے بڑے ہجوم ہوں گے اور اس چیز کو مینج نہیں کیا جائے گا. کرونا وائرس کے کیسز میں بھی شدت سے اضافہ ہوگا. شرازی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ ہم نے اصل میں شو پہ اتنی بار ڈسکس کیا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے بھی کان پک جائیں ہم سے یہ سن کر کہ یہ قومی یکجہتی کا موقع ہے, لیکن وفاق اور سندھ کے بیچ ابھی تک ایشوز صحیح طرح سٹریم لائن نہیں ہو پائے, اور متحد ہونے کا جو پیغام ہے وہ شاید اس طرح نہیں پہنچ سکا جس طرح پہنچنا چاہیے تھا. ریلوے کے ایشو میں کیا کرنا چاہیے جناب؟
ایک تو یار اسد بات یہ ہے کہ جس طرح مارکیٹس کھولی ہیں سندھ میں، وہاں پہ جس طرح کا جمع غفیر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ٹرین کی جو اسٹیشنز کے اوپر اس طرح کا ہمیں کوئی کراؤڈ یا ان کے جو بوگیز کے اندر ہمیں اس طرح کا کراؤڈ دیکھنے کو ملے گا۔ دوسرا یہ کہ جب شروعات ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ کا موقف یہ تھا کہ دیکھیں جی ایئرپورٹس ابھی تک اوپن ہیں، ایئرپورٹس وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، ابھی تک وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ان کی پراپر اسکریننگ نہیں ہو پا رہی، اور یہی وجہ ہے کہ شہر کے اندر کراچی میں اور سندھ کے اندر جو ہے وہ کرونا سپریڈ کر رہے ہیں۔ بھائی میرے، اب ٹرین ریلوے کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، یہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے۔ تو اگر ایئرپورٹس آپ کی دائرہ کار میں نہیں آتے تو ریلوے کیسے آپ کی دائرہ کار میں آتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دوسری طرف آپ پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے جا رہے ہیں، وہاں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بسوں میں لوگ جب بیٹھیں گے تو وہاں سوشل ڈسٹینسنگ میک شور نہیں ہو پائے گی، یا جب اڈوں پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی تو اسی طرح کا فلڈ ہوگا، جنہوں نے اپنے گھروں کو جانا ہے تو وہ رخ کریں گے۔ تو ریلوے اسٹیشنز کے اوپر تو میرا خیال میں چیزوں کو بہتر انداز میں مینج کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اناؤنسمنٹ کی جا سکتی ہے کہ جس شخص کے پاس جس ٹرین کا ٹکٹ ہے وہ اس سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اسٹیشن پہ آ سکتا ہے، تو کراؤڈ کو بیسٹ وے میں مینج کیا جا سکتا ہے۔ لاری اڈوں پہ نہیں کر سکتے آپ اسد، لیکن ریلوے اسٹیشن پہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مخصوص وقت کے اندر ٹرینز وہاں سے روانہ ہوتی ہیں، تو آپ بہتر انداز میں چیزوں کر سکتے ہیں۔ اور مور امپورٹنٹلی جو میں نے بات کی ہے کہ اگر یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے تو پھر حکومت کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ شیخ رشید صاحب اگر اس کو کھول بھی دیں گے تو وہ کراچی سے یا سندھ سے پھر ریلوے ٹرینوں کو نہیں چلنے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اگین جو یکجہتی کی فضا پیدا ہونے جا رہی تھی یا اس کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو بری طرح متاثر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ چلیں جناب، شاید یہی ایک اچھی بات ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے کہ یہ ایک وفاقی سبجیکٹ ہے، ورنہ ابھی ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے نمائندے 18ویں ترمیم پر مقابلہ کر رہے ہوتے، کیونکہ جو شہد کا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی صوبے تک ڈیوالو ہو گیا ہے۔ ریلوے از فیڈرل، ریلوے ہمیشہ سے فیڈرل رہا ہے، لیکن جو کشیدگی ہے جو دونوں پارٹیز کی طرف سے ایک طرح کا ایک جارحانہ ایٹیٹیوڈ ہے، اس میں بھی اب کمی کی ضرورت ہے۔ پہلے وزیر اعظم صاحب اور مراد علی شاہ صاحب کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، اور اس کے بعد وفاق سے بھی اور صوبائی سطح پر بھی ایک چلیں، اگر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ زیادہ پیسفل تھا، ہم آونگی تھی، لیکن اس سے پھر بھی ایک بہتر رویہ تھا، چیزیں تھوڑی سی کول ڈاؤن ہو جاتی تھیں۔ اس بار ایک بار پھر ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کرونا وائرس ملک بھر میں پھیل چکا ہے، صرف سندھ کا معاملہ نہیں ہے، صرف سینٹر کا معاملہ نہیں ہے، اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گا شرازی صاحب کہ شیخ رشید صاحب، خصوصی طور پہ شیخ رشید صاحب، جو کہ نہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں، لیکن اس حکومت کے ایک اہم اتحادی ہیں، ان کی باتوں سے کبھی کوئی جو بیانیہ ہے وہ نہ تو کوئی کسی تعبیری نیچ پر پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہوتی ہے، ہمیشہ حملہ ہوتا ہے، ہمیشہ کوئی پرسنل بات ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں تو شیخ رشید صاحب کی جو ہسٹری ہے وہ 90 کی دہائی سے آج تک چلتی آ رہی ہے، جس طرح کے ان کے بیانات ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ بہتر ہے جناب کہ جس طرح لاک ڈاؤن میں آپ نرمی لا رہے ہیں تو اپنی آواز میں بھی، اپنی باتوں میں بھی نرمی لائیں، کیونکہ اس وبا سے ابھی بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے کورونا، اور اس سنجیدہ معاملے کے اوپر بڑی دانش مندی کے ساتھ، بڑے ہی تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ میرا خیال میں ان تمام ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بیہیو کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں، بالخصوص شیخ رشید صاحب، یہ جو صورتحال بنی تھی جس میں لوگوں کی زندگیوں کا پرابلم تھا، تو ہمیں تو یہ ایک امید تھی کہ شاید اس معاملے پہ بڑے وہ سنجیدہ انداز میں گفتگو کریں، لیکن اس میں بھی وہ کوئی نہ کوئی ایک مزاح کا، انٹرٹینمنٹ کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو ایک تو انہیں ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ اس معاملے کے اوپر سیاست تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہی بات ہم نون لیگ سے بھی کر رہے تھے بار بار کہ آپ پالیٹکس کے لیے بڑا وقت پڑا ہے اور بڑے ایشوز ہیں، اس معاملے پہ کم از کم آپ نہ کریں، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس سے کنفیوژن کا ماحول اور زیادہ گہرا ہوگا، اور جب کنفیوژن کا ماحول گہرا ہوتا ہے ایسا، تو اس سے جو الٹیمیٹ لوزر ہوتے ہیں، جو الٹیمیٹ نقصان ہوتا ہے وہ عام آدمی کو ہوتا ہے، اس ملک کے شہریوں کو۔ کوئی تو میرا خیال اس شک نہیں بات سے شرازی صاحب۔
بالکل ٹھیک، اسی کلوز کرتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک. خدا حافظ.